نے پڑھا تھا کہ 9 نمبر MCQs میں تھا کہ جو نقد ادبی ہے اس کے مختلف مناہج ہم نے پڑھے تھے. ٹھیک ہے جی، ان مناہج کے اندر یہ بات گزری تھی کہ ادب جو ہے وہ بیع کا ولید ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی ماحول کی پیداوار ہے. ٹھیک ہے جی، جب آپ اس انداز سے اسے دیکھتے ہیں تو وہ منہج تاریخی کہلاتا ہے. اور نقد ادبی کا ایک اور منہج ہے کہ جس میں جو ادیب کی ذاتی جو مطلب تفکرات ہیں ان کا حساب کتاب لگایا جاتا ہے اس اعتبار سے، کیونکہ ظاہر ہے وہ نقد کا اصل منبع ہے، اصل مصدر ہے. یعنی جس پہ آپ نے تحقیق کرنی ہے تو آپ نے اس کے کسی کام میں تحقیق کرنے سے پہلے اس کی شخصیت کو دیکھ لیں. اس کو منہج نفسی کہتے ہیں. اور منہج بنیانی کیا ہے کہ جس میں ہم مبدأ اساسی پر جو ہے وہ ریسرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس سے مراد وہ ظواہر ہوتے ہیں، اشیاء نہیں ہوتی. میں نے مثال دے کے فرق واضح کیا تھا زمانہ جاہلی سے. اور اگلی دو باتیں جو ہم نے ابھی کی کہ جو ناقد ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ مختلف علوم کی اس کا گہرا مطالعہ اس کا موجود ہو جو ہے، تاکہ وہ اس کے علوم کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی جو سوچ کا دائرہ ہے، افق ہے، اس کو وہ وسعت دے گا اور اس کا جو تجربہ ہے وہ بھی زیادہ ہوتا جائے گا. اور اسی طرح کہ ناقد جو ہے ممکن اور ضروری ہے کہ وہ مؤلف سے زیادہ جو ہے اس کے پاس نالج ہو. اور اسی طرح ارنولڈ کی بات آئی تھی کہ جس میں اس نے کہا تھا کہ ناقد جو ہے کہ وہ چیزوں کو ایسے ہی پیش کرے جیسے کہ وہ حقیقت میں ہیں. ٹھیک ہے جی، اور اس میں اس کا اپنے ذہنی میلان ہے یا اپنا جو افکار ہے اس کو اگر وہ لائے گا تو پھر اس نقد میں کجی آ جائے گی. اور کرومبی نے یہ کہا تھا کہ ادب کی دولت میں مختلف ملکات ہیں جس میں ملکہ انتاج و انشاء ہے. یعنی ایک چیز کو آپ لکھ بھی سکتے ہیں اور پھر اس کا جو ہے وہ نتیجہ بھی خود ہی نکال سکتے ہیں. تذوق ہو آپ میں اور اسی طرح نقد کا ملکہ آپ میں موجود ہو. فولتیر جو تھا اس نے شیکسپیئر کو 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا. اس طرح کہ اس نے اس کی جو علمی کام ہیں ان پر اس نے ریسرچ شروع کی، تنقید کی، اس کا تنقیدی جائزہ لیا، اس کی خصوصیات بتلائیں، اور یوں شیکسپیئر جو ہے وہ اپنے مرنے کے 100 سال کے بعد دوبارہ جو ہے وہ یورپین کنٹریز میں زندہ ہو گیا. اور اسی طرح صالح جودت کا تھا کہ یہ بات مجھے اچھی لگتی ہے کہ میں شعر سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اپنے دل سے اس کا آخری قطرہ بھی لے لوں کہ میں اس فوجی کے مقام پہ کھڑا ہوں کہ جو مدد کو پکار رہا ہو کہ تاکہ اسے کوئی ایسا دھاری دار آلہ ملے جس سے وہ اپنے آپ کو قتل کر لے، تو میں اس ٹائم بھی شعر کی تمنا یعنی کروں گا. اور اسی طرح تھا کہ جو نقد کا وہ ملکہ کہ جو آپ کو باقی چیزوں سے ممتاز کر دیتا ہے وہ یہ ہے کہ انہا یمکن ان تکتسب، کہ آپ اکتساب کریں. اور اسی طرح تھا کہ نقد ادبی جو ہے وہ علم ہے، اور یہ نہیں کہ آپ اس کو کہیں کہ یہ آسان ہے اتنا، یہ بہت ساری مشکلات میں جو ہے وہ گھرا ہوا ہے. اسی طرح تھا جی کہ النقد فن، نقد ایک ایسا فن ہے کہ یجمع کل العلوم، کہ جس میں سارے علوم جمع ہیں اور سارے علوم کی بنیاد اس کے اوپر ڈلی ہوئی ہے. 21 میں ہے جی کہ النقد ذاتی و موضوعی فی آن معا. یہ جو دونوں ہیں نقد ذاتی اور نقد موضوعی، یہ ایک ہی بات ہے، ایک ہی جگہ پر آتے ہیں آن ان سے. کیسے کہ انہ ذاتی من حیث تأثرہ بثقافت الناقد و ذوقہ و مزاجی و وجہۃ نظری. کہ نقد ذاتی کو میں سے مراد یہ ہے کہ آپ اس حیثیت سے دیکھنا کہ ثقافت کا کیا اثر ہوا، ناقد پہ ثقافت کا اثر، اس کا ذوق، اس کا مزاج اور اس کی بصیرت نظری. اور یہی بات ہی موضوعی بھی ہے. کیوں؟ لأنہ مقید بنظریات و اصول علمیہ، کہ جب یہ ساری چیزیں آپ پراپر اصول اور قواعد کے ساتھ اگر کرتے ہیں، مثلا آپ کسی ناقد کا اس انداز سے یعنی ثقافت کا اثر، تذوق کا، مزاج کا، ٹھیک ہے جی، اور بصائر کا، ان چیزوں کا جب آپ دیکھتے ہیں اور وہ آپ اصول و ضوابط کے تحت دیکھتے ہیں، جن نقد والوں نے جو اصول ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں ان کو آپ خیال کرتے ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں، تو یہی آپ کی بات نقد ذاتی بھی کہلائے گی اور نقد موضوعی بھی کہلائے گی. یہ شفیق بکائی نے کہا تھا. آگے یہ آ رہا ہے جی 22 نمبر پہ، مشہور آپ کا جو پیپر میں آیا تھا، ان الشعر کان دیوان للعرب، کہ شعر جو ہے وہ عربوں کا دیوان ہے. یہ کس نے کہا تھا؟ ابن خلدون نے.
اور من قال، یہ کس نے کہا کہ نشا اول ما نشا من الشعر الرجز الذي يساير نغمات سیر الجمل، کہ سب سے پہلے شعر میں سے جو چیز پیدا ہوئی تھی وہ رجز تھا، رجزیہ شاعری تھی، ارجاز تھے، جیسے ہم نے بحر ارجاز بھی پڑھی تھی، ٹھیک ہے جی۔ بحر ارجاز کا وزن کوئی جلدی سے بتا دے۔ ہاں جی، حل منکم التی تستطيع ان تطلع علینا بوزن بحر الرجز، چلیں سوچ کے رکھیں آتے ہیں آگے ہے جی، الرجز الذي يساير نغمات سیر الجمل۔ فی بحر الارجاز بحر یسهل مستفعل مستفعل مستفعل، شکراً۔ الذي يساير نغمات سیر الجمل، ٹھیک ہے جی، کہ وہ نغمات تھے، رج سے مراد وہ نغمات تھے کہ جو اس زمانے کے لوگ اونٹوں کو چلانے کے لیے، ہانکنے کے لیے گنگناتے تھے، تو وہ رج سے مراد ہے، اور یہیں سے شعر کی بنیاد پڑ گئی۔ وہ اس طرح کے پہلے یہ ایسے ہی اپنے طور پہ انہوں نے کچھ الٹے سیدھے جملے کلمات بنائے ہوئے تھے، اور اس سے وہ اونٹوں کو ہانکتے تھے، اور یوں پھر وہ موزون و مقفع ہوتے تھے، پھر اسی سے وہ کام سلسلہ چلتا رہا، اور یوں پھر آگے جا کے مکمل جو ہے وہ شعر کا جو ہے وہ بن گیا۔ جی نیکسٹ دیکھیے گا، آگے وہ کہہ رہا ہے کہ من قال کان اول من قصد الشعر ہوا محلحل و امراء القیس فی عہد ہاشم بن عبد مناف۔ آپ علیہ السلام کے پشت میں، یعنی جو آپ علیہ السلام کا رشدہ نسب ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب میں، تو اس میں جو عبد مناف کا زمانہ ہے، ہاشم بن عبد مناف کا، اس زمانے میں محلحل اور امراء القیس جو لوگ تھے، انہوں نے جو پہلے جو قصائد کہے تھے وہ انہی لوگوں نے کہے تھے، یہ ابن رشید کے نزدیک ہے۔ آگے ہے جی کہ کان العرب لا یہنون وکانوا لا یہنون الا بغلام یولد او شاعر ینبا او فرس تنتج، ٹھیک ہے جی، یہ بڑی مشہور ہے، ابن رشید کی عمدہ سے لی گئی ہے یہ بھی عبارت، پہلی بھی عمدہ سے ہی لی گئی ہے، کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عرب جو تھے وہ کسی کو تہنیہ نہیں کہتے تھے، ٹھیک ہے، جس طرح ہم عید مبارک کہتے ہیں تہنیہ کہنا، تو وہ تہنیہ نہیں کرتے تھے، مگر کب کہ جب کوئی ان کے نزدیک جب بچہ پیدا ہوتا تھا، یعنی لڑکا ہوتا تھا، تو پھر وہ مبارکباد دیتے تھے، لڑکی کی نہیں دیتے تھے، یا کوئی شاعر ان میں جو ہے نا وہ پھوٹ پڑتا تھا، ٹھیک ہے، نباب میں نہ پھوٹ پڑنا، کہ جب ان میں کوئی شاعر جو ہے وہ اچانک سے اٹھ جاتا تھا، پھر وہ مبارکیں دیتے تھے اس قبیلے کو، یا پھر ان کا کوئی گھوڑا جو ہے جب وہ اپنا مطلب صحیح بیماریوں سے بچا کے صحیح تیار ہو جاتا تھا، کیونکہ ان کے نزدیک گھوڑ دوڑ کی اکثر ہوتے رہتے تھے نا مقابلے، تو جب کوئی ایسا معاملہ ہوتا تھا پھر بھی وہ تہنیہ کرتے تھے، تو ان تین موقعوں پہ تہنیہ دیتے تھے۔ یہ تہنیہ کی تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ تہنیہ مطلب یہ ہے نا مبارکباد، تہنیہ کا معنی ہے مبارکباد دینا کسی کو، ٹھیک ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں، یعنی وہ نہیں ہے تقبل اللہ منا و منکم، تو وہ تہنیہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، یعنی کسی کو عید مبارک کہنا، تو مطلب اس سے یہ ہے نا کہ آپ یعنی برکت کی دعا دینا کسی کو، تو کسی کو جو ہے نا وہ اس معنی میں ہے۔ آگے ہے جی کہ اتخذ النقد الجاہلی فی احکامہ اتجاہین، کہ جو نقد جاہلی ہے اس کے احکامات میں اس کی دو اتجاہات ہیں، اس کی دو جوانب ہے، ٹھیک ہے، اس کے دو پہلو ہیں۔ اولھا کہ الحکم علی الشعر وثانیھا الحکم علی الشاعر، ایک ہے شعر کے حکم احکامات، اور دوسرا یہ ہے کہ شاعر کے حکم اور اس کے احکامات، ٹھیک ہے، حکم کریں گے تو پھر بھی ٹھیک ہے، حکم پڑھیں گے تو پھر بھی ٹھیک ہے، کس سینس میں کہ اگر آپ اس کو حکم پڑھ لیں تو اس سے مراد ہوگا فیصل، تو شعر کا فیصلہ اور شاعر کا فیصلہ، شعر کی خصوصیات اور شاعر کی خصوصیات، جیسے کہ آگے بات آ بھی رہی ہے، اور مختلف وہ اس میں کرتے تھے اپنے سوق اوقاز میں، جو ان کے جب نابغہ وغیرہ بیٹھتے تھے تو کس انداز سے وہ فیصلے کرتے تھے شعر کے بارے میں، تو یہ جو ہے نا دو اتجاہات تھی نقد جاہلی کی۔ تو ظاہر ہے جو سوق اوقاز میں اس میں جو میلہ لگایا جاتا تھا، اس میں جو شعراء کے لیے خاص بنایا جاتا تھا، پھر اس میں خیمہ لگاتے تھے، نابغہ آتا تھا، تو وہ جو پرکھتا تھا تو وہ الحکم علی الشعر، ایک تو وہ شعر کا حکم بنتا تھا، فیصل بنتا تھا، اور دوسرا وہ شاعر کا حکم بنتا تھا،
تو اس طرح وہ دونوں کی کوالٹیز بتاتا تھا اور اسی کو نقد کہتے ہیں۔ تو نقد جاہلی زمانے میں تو ظاہر ہے لوگوں کو کوئی اتنے زیادہ وسائل نہیں تھے، کوئی اتنا وہ نہیں تھا، تو اس لیے جاہلی کی اگر آپ نقد کی مثال دیں گے تو یہ MCQs آئے گا پیپر میں، اسے نوٹ کر لیں کہ حکم علی الشعر اور حکم علی الشاعر سے کیا مراد ہے۔ تو اس کا مطلب کہ یعنی یوں سوال آ سکتا ہے کہ ہاتی نموزج، ٹھیک ہے، من النقد الجاہلی، تو اب آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اگر وہ آپ کو یوں کہیں کہ نثر جاہلی سے نموزج پیش کر دیں تو آپ کر سکتے ہیں، کیا آپ انہیں کہیں گے کہ جی جو کہانوں کا کلام ہے وہ نثر جاہلی ہے، جو خطیبوں کے خطبے ہیں وہ نثر جاہلی ہے، جو ضرب الامثال ہیں وہ نثر جاہلی ہے، ٹھیک ہے جی، جو اس میں وصایا ہیں وہ نثر جاہلی ہے، تو یہ تو آپ کہہ دیں گے۔ لیکن آپ کو جب یہ کہا جائے کہ آپ نقد جاہلی کی کوئی مثال دیں تو پھر آپ کہیں گے کہ وہ دو چیزیں ہیں، الحکم علی الشعر یا الحکم علی الشعر، اور اسی طرح الحکم علی الشاعر۔ آگے ہے جی کہ من نقد علی المتلمس بقوله استنوق الجمل حين سمعه يقال وقد اتناس الهم عند احتضارة بناج علیہ سیعریت مقدم، طرفہ بن عبد البکری، کہ متلمس نے ایک لفظ بولا، اس نے کہا کہ استنوق الجمل، ٹھیک ہے جی، جمل کہتے ہیں اونٹ کو، اور استنوق کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کی گردن موٹی ہو جاتی ہے، جب اس کی مضبوطی آ جاتی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے جی، تو اس ٹائم اس کو اس معنی میں استعمال کیا ہے کہ وہ مضبوط ہو گیا، پختہ ہو گیا۔ تو اب یہ جو لفظ ہے یہ جمل کے لیے یعنی مذکر کی جو مضبوطی ہے اس کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، مؤنث کی مضبوطی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ متلمس نے یہ لفظ استعمال کیا کہ استنوق الجمل، ٹھیک ہے جی، کہ یہ میرا جو اونٹ ہے یہ مضبوط ہو گیا، پختہ ہو گیا۔ تو اس پر طرفہ بن عبد البکری نے نقد کی یوں کہ اس نے یہ شعر پڑھا کہ وقد اتناسی، یہ جو ہے نا یہ یعنی یہ جو اس نے شعر پڑھا کہ یہ وقد اتناسی الہم عند احتضارہ بناج علیہ سیعریت مقدم، ٹھیک ہے، کہ ہم جو ہے وہ اپنے ہموم کو بھول جاتے ہیں عند احتضاری، ٹھیک ہے، کہ جب ہم یعنی مطلب ماڈرن ہو جاتے ہیں اپنے قبیلے میں، یا پروان چڑھتے ہیں یا نمو کر رہے ہوتے ہیں، بڑھ رہے ہوتے ہیں، کس طرح کہ بناج علیہ، کہ جب ہمارے اونٹ جو ہے وہ مذکر جو ہیں وہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ سیاریہ مذکر اونٹ کی گردن کے موٹے ہونے اور سختی کے معنی میں بیان کیا جاتا ہے، یعنی کہ حاضی سمۃ من عنق البعیر، ٹھیک ہے جی، تو اس کی جو گردن کی خصوصیت یہ اس کے خصائص میں آتا ہے۔ اور مقدم بمعنی یعنی شاب کے، بڑے ہونے کے، مضبوط ہونے کے، تو مؤنث کے لیے نوق کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مذکر کے لیے یعنی فحل کے لیے، سردار کے لیے، بڑے کے لیے، مضبوط کے لیے، فحل کے لیے وہ سیاریہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ اس نے یہ شعر پڑھا کہ بھئی یہ غلطی کر رہے ہو تم، جو تم نے استنوق الجمل کہا یہ تم نے غلطی کی ہے، تمہیں یوں کہنا چاہیے تھا کہ السیعریۃ مقدم، یا سیعریہ کے اندر ہی جمل کا معنی بھی آ جاتا ہے تو وہ مذکر جمل کے لیے یوں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ متلمس نے جب یہ شعر پڑھا تو اس نے اس پر جب اس نے یہ جملہ کہا تو اس نے شعر کے ساتھ طرفہ بن عبد نے اس پر جو ہے وہ یوں نقد کی، ٹھیک ہے جی، تو اس نے یہ شعر پڑھ کے آگے سے اس کو یوں جواب دیا۔ آگے ہے جی کہ من ناقد الذی کان تضرب له قبۃ من جلد فی سوق اوکاس، ٹھیک ہے جی، کہ جس سے کھال سے باقاعدہ ایک قبہ، ایک خیمہ بنایا جاتا تھا سوق اوکاز میں، تو وہ جو ہے اس ناقد کے بارے میں پوچھ رہا ہے، وہ نابغہ زبیانی تھا ناقد۔ اور لمن قال النابغہ، یہ نابغہ نے یعنی کس کو یہ کہا تھا کہ واللہ لولا ان ابا بصیر انشدنی آنفا لقلت انک اشعر الجن والانس، ٹھیک ہے جی، الخنساء، لیکن یہ الخنساء غلط ہے، یہاں پر یہ اس کی نا درستگی کر لیں، یہ الخنساء نہیں ہے، یہ اس کا جو جواب ہوگا وہاں پر نا یعنی جب سوق اوکاز تھا، یہ بات جو ہے نا یہ اس میں موجود ہے، اپنا کیا مشہور کتاب ہے نا جی، ایک منٹ مجھے اب اس کا حوالہ بھول گیا، تاریخ ادب عربی سر،
نہیں تاریخ ادب عربی نہیں ہے، یہ جو ہے نا ادب الکاتب میں نہیں ہے یہ بات، یہ ہے میرا خیال ہے الکامل میں ہے، یا میں بہرحال اس کا آپ کو نا حوالہ دوں گا۔ یہ اس نے وہاں پر یہ ساری تفصیلات اس کی موجود ہیں کہ نابغہ جو تھا، یعنی پہلے جو ہے وہ سب سے پہلے یعنی جب شاعری کا مقابلہ ہو رہا تھا تو اس کے اندر عائشہ جو آیا اور عائشہ نے اپنا قصیدہ پڑھ دیا، پھر حسان بن ثابت آیا اور اس نے اپنا قصیدہ پڑھ دیا، پھر خنسا آئی اور انہوں نے اپنا قصیدہ پڑھا۔ تو اب وہ نقد کر رہا ہے، نابغہ ان کے اوپر اپنے کمنٹس دے رہا ہے، جیسے ہمارے ہاں مقابلے ہوتے ہیں تلاوت کے، پھر ججز آ کے فیصلے سناتے ہیں، تو وہ کہہ رہا ہے واللہ لولا ان ابا بصیر انشدنی آنفا لقلت انک اشعر الجن والانس، ٹھیک ہے جی، کیونکہ اگر یہاں دیکھیں نا، اگر یہ خنسا کے بارے میں بات ہوتی تو پھر وہ اس کو اشعرت کہتا، تو اس نے پھر انا کی اشعرتی تل جن والانس، کہ تو جو ہے وہ جن و انس سے بڑی شاعر ہے، کہ اگر جو ابو بصیر ہے یعنی کہ میمون عائشہ بن ابو بصیر جو ہے، اگر انشدنی آنفن، کہ اگر وہ مجھے اپنا قصیدہ یوں نہ سناتا، مطلب آنفن کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجھے اپنی طرف زیادہ متوجہ نہ کرتا، تو میں یہ کہتا کہ تو جو ہے وہ جن و انس سے بڑا شاعر ہے۔ تو یہ اگر اشعار ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے حسان کو کہا ہے، اور اگر اشعارات ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا کہ اس نے خنسا کو کہا ہے۔ بہرکیف ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے انہوں نے اس کی تحقیق کی ہے، صحیح لکھا ہے، میں اس کو مزید دیکھوں گا، یہ بات شعور ہے اور یہ مل جائے گی، اس کا حوالہ بھی مل جائے گا کہ یہ اس نے نابغہ نے کمنٹ پاس کیا، تو وہ اصل میں بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ اس نے کس انداز سے نقد کیا ہے۔ تو زمانہ جاہلی کی نقد دیکھیں کہ وہ کیسے کر رہے ہیں۔ اسی طرح آگے ہے کہ اشعر الناس من استجید کذبہ واضحک ردیہ، کہ بڑا شاعر لوگوں میں وہ ہے کہ جو اس کی صحیح بات ہے، جید چیزیں ہیں، وہ مطلب وہ ایسا کرے کہ وہ اپنے جھوٹ کو بھی صحیح بنا لے، مطلب جید بنا کے پیش کرے، اور اس کا ردی بھی ایسا ہو کہ وہ آپ کو ہنسا دے۔ تو یہ نابغہ نے کہا تھا، یعنی جب قصائد پڑھ لیے سب نے تو پھر نابغہ کھڑا ہوا اور نابغہ نے اس انداز سے کمنٹ پاس کیا۔ تو یہ نقد کا طریقہ ہے جو کہ نابغہ کے ہاں ہے۔